السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا درس ہے لیلۃ القدر پر، تو آئیں سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ القدر، سورہ القدر قرآن مجید میں یہ 97 نمبر پر آئی ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر ہے، 25ویں نمبر پر، اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان مبارک جب یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کا جو آخری عشرہ، آخری 10 دن، اس میں یہ خاص ہوتی ہے۔ آخری 10 دن، آخری 10 دنوں کے 10 راتیں، آخری جو عشرہ چل رہا ہے اس کی 10 راتیں، 10 راتوں میں بھی جو 21 کی راتیں ہوتی ہیں نا، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29 کی رات، 5 راتیں۔ ان راتوں میں کوئی بھی رات یہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس رات کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل، یعنی تقریباً یہ 83 یا 84 سال بنتے ہیں، اس سے بھی یہ رات افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی 83 سال یا 84 سال رات کو عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے مکمل، رات کو جاگ رہا ہے، پوری رات عبادت کر رہا ہے، اور عبادت بھی قابل قبول، اور دن کو روزے رکھ رہا ہے، 83 سال یا 84 سال یہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ایک آدمی، مرد ہے یا خواتین میں سے کوئی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، صرف ایک رات بیٹھ کر یہ عبادت کرے، درود شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، یا قرآن شریف پڑھتا رہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک رات کے بھی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، یا ساری رات کرے تبھی صحیح ہے، ورنہ 1 گھنٹے کرے، 2 گھنٹے کرے، 3 گھنٹے کرے، تو یہ اس کو جو ثواب ملے گا
اس مرد یا عورت کی طرح ملے گا جو 84 سال عبادت کرتا ہے، رات کو دن کو روزے رکھتا ہے، اور وہ بھی قابل قبول عبادت اس کی، تو اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا۔ اب اس میں جو میں آپ کو آج اہم باتیں بتا رہا ہوں، مہربانی کر کے توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور جو بھی ان باتوں پر عمل کرے گا اس کو لیلۃ القدر کے فوائد مل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو آئیں میں شروع کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں باتیں۔ دیکھیں اس رات میں، اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشر آ رہا ہے، یعنی آخری 10 راتیں، آخری یہ جو 10 راتیں اب آ رہی ہیں، ان میں سے ایک رات ہے، وہ بھی 21 کی رات ہے، یعنی 21ویں کی رات یا 23ویں کی رات یا 25 کی رات یا 27 کی رات یا 29 کی رات، ان میں 5 راتوں میں ایک رات یہ ہے۔ اب یہ بتایا نہیں گیا کہ یہ کون سی رات ہے، یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے، وہ کیا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کا لشکر لے کر اترتے ہیں، فرشتوں کا لشکر اترتا ہے، اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب یہ کس وقت آتے ہیں یہ پتہ نہیں، مغرب کے فوراً بعد آ گئے اللہ کے حکم سے تو آ سکتے ہیں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد آئیں آ سکتے ہیں، یا پھر رات کو 1 بجے 12 بجے کے بعد، پتہ نہیں کہ کس وقت اتریں گے، لیکن یہ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے کہ یہ رات کب تک ہوتی ہے، جس کو بھی حاصل کرنا ہے یہ پتہ نہیں کہ کس وقت شروع ہوگی، لیکن یہ پتہ ضرور ہے کہ یہ رات کس وقت تک ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثلاً حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ بھائی فلاں جو ہے وہ ملازمت کے لیے یا جو ہے وہ کسی کو رقم دینی ہے، 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ عوام کو دینے ہیں، جو بھی آئے صبح سے لے کر 3 بجے تک کا ٹائم ہے، 3 بجے کا 4 بجے، یعنی فائنل ٹائم کیا بتایا گیا 4 بجے۔ اب کوئی صبح کو نہ جائے تو نہ جائے، اگر جائے تو ٹھیک ہے، انتظار کرنا پڑے گا، وہاں پر جا کر وہاں انتظار کرے، کسی سے باتیں کرے گا، یعنی کہیں پر جا کر بیٹھ جائے گا، کسی سے یعنی اس کی ملاقات وغیرہ ہو جائے گی، لیکن انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی جائے 1 بجے کے بعد جا رہا ہے، یا کوئی 2 بجے کے بعد جا کر وہاں پہنچتا ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ 4 بجے تک ہے، تو بھائی یہ بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم کیا ہے 4 بجے۔ اب لیلۃ القدر کا ٹائم جو فائنل پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس وقت آئیں گے یہ پتہ نہیں، لیکن کب تک ہوں گے یہاں پر، کیا ٹائم ہے جو یہاں پر ہوں گے دنیا میں، وہ ٹائم ہے صبح کی اذان تک۔ سحری کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں نا، تو جب اذان آتی ہے بھائی روزے کا ٹائم ختم، اب کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ ٹائم ہوتا ہے اس رات کا فائنلی۔ اس سے پہلے جو بھی ہو اپنے آ کر حاضری دے اس کو مل جائے۔ کتنی اہم بات میں نے آپ کو بتا دی آسانی سے۔ بھائی اگر ہم مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی، ہم نے افطاری کر لی، اب عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اگر کسی کو نیند آ رہی ہے یا کسی کو کوئی کام ہے تو بھائی اپنے کام نپٹائے، کسی کو آفس کا کام ہے، کسی کو دوسرا کام، بھائی جا کر کام کر لیں۔ سحری جب کرتے ہیں، سحری کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے
آ کر اچھے سے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر بیٹھ جائیں مصلی پہ، بس کام ہو گیا۔ کوئی قرآن شریف پڑھے، کوئی نماز پڑھے، کوئی درود شریف پڑھے، کوئی ذکر کرے، یہ لیلۃ القدر میں شامل ہو گیا۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کا کام کرتی ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتی ہیں، میری بات سمجھیے گا، عورتیں ناراض ہوتی ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہم نے قرآن شریف نہیں دیکھا، ہم نے ذکر نہیں کیا، ہم نے عبادت۔ بھائی عورتیں ہوتی ہی عبادت پہ ہیں، بس نیت کر لیں، عورتیں نیت کر لیں، جو گھر کا کام کرتی ہیں نا بھائی، سحری تیار کر رہی ہیں یا افطاری تیار کر رہی ہیں یا جو ہے کسی کو روزہ رکھوانا ہے گھر والوں کو، وہ گھر کا کام کرتی ہے، یہ عبادت میں شامل ہے، لیکن نیت کر لیں۔ اگر وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکی نا، سحری تیار کرنے میں اس کا ٹائم جا رہا ہے، تو وہ نیت کر لے، یا اللہ میں تیری عبادت میں ہوں، میں روزہ رکھوانے کے لیے سحری تیار کر رہی ہوں، کھانا تیار کر رہی ہوں، چائے تیار کر رہی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں کسی کو، بچوں کو یا گھر والوں کو، یا اللہ تو اب یہ عورت عبادت میں ہے، اس کا سالن تیار کرنا عبادت میں، اس کا روٹی پکانا عبادت میں، اس کا چائے تیار کرنا عبادت میں، قابل قبول عبادت میں ہے یہ عورت، سمجھیے گا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوتی ہے، لیکن کب شروع ہوگی، کب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، کب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن کب تک ہوگا ٹائم ہے وہ ٹائم پتہ ہے، وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح کی آذان تک، جب آواز آتی ہے کہ بھائی روزے رکھنے کا ٹائم ختم ہو گیا، کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے آپ کھانا پینا بند کریں، روزہ رکھیں، یہ ٹائم، یہاں تک یہ رات ہوتی ہے۔ اس سے اگر کوئی 10 منٹ بھی پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آ کر عبادت میں شامل ہو گیا، دعا مانگنے بیٹھ گیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے آگے توبہ کی، تو اب یہ بھی لیلۃ القدر میں شامل ہوگی۔ اگر ساری رات کوئی جاگتا ہے تو جی بسم اللہ، تو عبادت کرے۔ اگر کوئی 12 بجے کے بعد آ کر حاضر ہو جاتا ہے، حاضر ہو جائے، نہیں کر سکتا کوئی کام وغیرہ ہے تو اس کے لیے یہ میں آسانی کا، اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو سو جائے، 1 گھنٹہ سو گیا پھر اٹھا، 2 گھنٹے سو گیا پھر اٹھا، پھر عبادت کی ہے۔ لیکن یہ جاگنے کی رات، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رات جاگنے کی ہوتی ہے، انسان جاگے، اگر مجبوری نہیں جاگ سکتا تو سو جائے، یا کوئی کام وغیرہ ہے تو کام کرے، لیکن اس رات میں کرنا کیا ہے، درود شریف پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، یا قرآن شریف پڑھتا رہے، یا ذکر کرتا رہے، یہ عبادت میں شامل ہے۔ اب سنیے گا ایک اہم بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی خاص کر کے یہ رات، خاص عام نہیں، کبھی کبھی یہ 27 رات کو ہوتی ہے، سمجھے، اور حضور کریم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات کو وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی میں محروم ہوتا ہے، اس رات میں وہی محروم رہ جاتا ہے جو حقیقتاً میں بھی محروم ہی ہوتا ہے۔ سو ہم اپنے آپ کو محروم کیوں کریں، ہمیں یہ رات حاصل کریں، کوشش کریں، مضبوط ارادہ، بچے بڑے چھوٹے، مرد اور عورتیں سب مضبوط ارادہ کریں کہ ہمیں یہ رات حاصل کرنی۔ بھائی 84 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی قبول۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بھائی یہ رات مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے کام نہیں ہوتے، بھائی کوئی بیمار ہے اس کو شفا نہیں مل رہی، ہاں کوئی تندرست نہیں ہو رہا، کسی کے کام اٹکے ہوئے ہیں، کوئی پریشان ہے، تو یہ کیا مطلب، بھائی ہم تو اس رات جاگے تھے، ہم نے عبادت بھی کی تھی، بھائی ہم نے رمضان مبارک آخری اشرا پورا رات کو عبادت کیا، ٹھیک ہے،
بھائی جیسے کہ نا حکومت کی، میں آپ کو آسان فارم میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی انٹرویو ہے، جو بھی انٹرویو دے گا، ٹیسٹ دے گا، ملازمت کے لیے آ جائے. اب ملازمت کے لیے، انٹرویو کے لیے ٹیسٹ سب آ گئے. ٹیسٹ دے رہے، ٹیسٹ بھی میں نے بھی دی، اس نے بھی دی، اس نے بھی، سب نے ٹیسٹ دی، انٹرویو دیا، شامل ہو گئے. بھائی حکومت اب اپنے کاغذات پیش کر، اس کا تمہارا نام آ گیا ہے، تم شامل تھے اس میں، کیا میں شامل تھا، کاغذات دے. تو کاغذات چیک کرنے کے وقت اس کے کاغذات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، پورے نہیں. ارے بھائی تمہارا فلاں کاغذ نہیں ہے، تمہارے لیے تو تم تو شامل تھے لیکن تمہارا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، فلاں کاغذ ختم ہے، وہ کہاں ہے، وہ لے کے آؤ. میں حکومت کر رہا یہ بھی ہے کہ وہ بھی لے کے آؤ، وہ بھی لے کے آؤ. ابھی ہو جا، جب تک وہ سرٹیفکیٹ مکمل نہیں کرے گا اس کو، مثلا حکومت کی طرف سے بھائی اس کے لیے 2 کروڑ روپے آ گئے اکاؤنٹ میں. بھائی تمہارے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے حکومت نے اعلان کیے تھے کہ فلاں کو دینے، اور تم بھی مستحق ہو، تمہیں ملے، تو اپنے کاغذات دکھاؤ. اور بھائی تمہارا شناختی کارڈ نہیں، شناختی کارڈ لے کے آؤ. بھائی تمہارا بے فارم نہیں ہے، اور بھائی تمہارا وہ فلاں فارم نہیں ہے. اب جب تک وہ لے کے نہیں آئے گا اس کو تو وہ رقم ملے گی، اس کی رقم پڑی ہوئی اکاؤنٹ میں ہے، حکومت کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن کاغذات مکمل نہیں، اسی لیے کام نہیں ہوا. بھائی میں آپ کو عربی میں سمجھا رہا ہوں، پتہ ہے قسم سے، سندھی میں میں آپ کو عام فہم میں سمجھا رہا ہوں نا، اردو میں. یہ ہماری قومی زبان ہے نا، اسی لیے میں آپ کو عام سی زبان سے سمجھا رہا ہوں تاکہ جو بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، سب کو سمجھ میں آئے اور سب کو یہ بتائیں باتیں. بھائی جو بھی اس رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، اور میں نے وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. اب اس رات کو ہم جاگے، ہم نے توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی. اب ایک جو ہے وہ شراب کا عادی ہے، اس رات کو وہ جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ شراب پیتا ہے. اب اس نے توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی. تو اب توبہ جو کر رہا ہے، بھائی پہلے یہ تو توبہ کرو، تم شراب پینا چھوڑو گے یا نہیں؟ کیونکہ شرابی کی بات تو قبول ہوتی نہیں جب تک توبہ نہ کرے. اب جب یہ توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے رقم آ جائے گی، اس کو یہ لذت مل جائے گی، لیکن کاغذات پھر بھی مکمل کرنے گے. وہ کیسے؟ بھائی سب سے پہلے تو اٹھے، یہاں پہلے سے وہ کام کر کے سرٹیفکیٹ پایا، اپنا پورا فائل تیار کر کے لے کے آئے. یا اللہ یہ میرا فائل، میں پہلے شراب پیتا تھا، میں شراب چھوڑ کے آیا ہوں. جو بھی گھر میں شراب پڑی تھی میں اس کو پھینک کے آیا ہوں، ساری بوتلیں پھینک کے آیا ہوں. میں ساری شراب جو ہے وہ گھر سے نکال لی، میں نے توبہ، فائل لے کے آ گیا. اس کے فائل قبول ہے، لیکن پہلے سے فائل تیار نہیں کی. اب وہ رات آ گئی، یہ توبہ کر رہا ہے، تو توبہ کرنے کے لیے اس کا کیا ہے، تو وہ اپنی فائل مکمل کرے گا. اٹھ کے پہلے شراب جو گھر میں پڑی اس کو پھینکے، شراب کو پھینکے، توبہ کرے. تو اب اس کی رقم جو آئی ہوئی 2 کروڑ 3 کروڑ روپے، یا جو اس نے دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہیں، لیکن فائل مکمل کرے گا. ایک آدمی ہے جو اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا، جھگڑا کیا ہوا ہے اپنے بھائیوں سے، لڑا ہوا ہے اپنی بہنوں سے، یا بہن اپنے بھائی سے لڑی ہوئی ہے. ایک بہن اپنے بھائی سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے بھائی سے لڑتی ہے، یا بھائی اپنے بہن سے لڑتا ہے، یا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے لڑا ہوا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس کو اس نے گالیاں دی ہیں، اس سے یہ لڑا ہے، اس کا حق، یا کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، کسی کا حق کھایا ہوا ہے. اب جب تک ہم اپنی فائل مکمل نہیں کریں گے تو عبادت تو کر رہے ہیں، اس رات تو آئے، پہلے بھائی اپنی فائل تو پورا کرو. کاغذات کہاں ہیں تمہارے؟ تم کیسے بیٹھے ہو یہاں پہ؟ یا اللہ میں نے اپنی فائل مکمل نہیں کی. تو پھر اب کیا کرنا ہے،
یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے بھائی سے بات کروں گا، یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا تھا یا اپنے بہن کو ناراض کیا تھا یا بہن کہہ رہی ہے یا اللہ میں اپنے بھائی سے ناراض تھی نا، اب میں نے توبہ کی۔ یہاں ایک ماں باپ کا بے فرمان ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، پہلے اگر توبہ کر کے حاضر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اپنا فائل مکمل کرے، اگر پہلے فائل مکمل نہیں ہے تو اس وقت فائل مکمل، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ میرا کاغذ جو ہے نا کم ہے، میں اپنے ماں باپ کا بے فرمان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا فائل مکمل کرو۔ کرنا کیا ہے بھائی؟ جا کے اپنے ماں باپ سے بات کرو نا، اس سے معافی مانگو نا، ماں باپ سے، ماں باپ سے جا کر معافی مانگے گا تو اس کی فائل مکمل۔ یہاں اپنی بہن سے بات نہیں کرتا تھا، اس سے جھگڑا کیا، جا کر بہن سے بات کر، اس کا فائل مکمل۔ کسی رشتہ دار کو تنگ کیا تھا، اس کی دل آزاری کی تھی، یہاں اس کے اندر میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ساڑ جلن، تو بھائی پہلے سے توبہ کرے، اپنے بھائی سے جا کر بات کرے، اپنی بہن سے جا کر بات کرے، کوئی بہن ہے اپنے بھائی سے وہ روٹھی ہوئی بیٹھی ہے، جا کر اپنے بھائی سے بات کرے، اپنے کاغذات مکمل کرنے ہیں۔ کاغذات جب تم مکمل ہوں گے تو جو رقم پڑی ہوئی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہ مل جائے گی۔ کاغذات مکمل کریں۔ اگر کسی سے لڑے ہیں، کسی سے جھگڑا کیا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں تو بھائی وہ مشکل۔ اس رات کو عبادت میں وہ شامل ہے لیکن کاغذات مکمل کر۔ یہ تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے ملازمت دیتی ہے یا کچھ بھی کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیکھنا، اگر کوئی بھی اس کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھے اخلاق تو ہونے چاہیے نا، اور کوئی شرط نہیں اس میں، بھائی کوئی غلطی نہیں، اچھے اخلاق، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نیت دیکھے گا۔ رات کو توبہ کی، یا اللہ میں نے توبہ کی، توبہ کی، توبہ کی، سچی دل سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس سے دل تو صاف ہے، لیکن عمل بھی تو کریں۔ توبہ کرنے کے بعد جا کر اپنی ماں باپ سے، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھے تو صحیح، اپنے ماں باپ سے جا کر معافی تو مانگے، اگر وہ ناراض ہے تو جا کر اپنے ماں باپ کو معافی مانگ کر کے کہ میں نے آپ کو تنگ کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب ماں باپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اگر کسی کو گالیاں دیے، جا کر اس سے معافی مانگے، یار میں نے آپ کو گالیاں دی تھی، مجھے معاف کر دے، پہلے سے ہی معافی مانگ کر آ جائے، کاغذات مکمل ہے تو اس کے کام اسی وقت ہو جائے گی، اسی وقت۔ اگر نہیں تو اس وقت توبہ کر کے پھر اپنے اس سے جا کر معافی مانگے گا نا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں لیلۃ القدر ہمیں حاصل کرنی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے آخری عشرے میں آپ خود اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی اعتکاف کرتی تھی، اعتکاف میں بیٹھتی تھی، تو بھائی کیوں آخر؟ کیونکہ لیلۃ القدر ہے نا اس میں، تو یہ بڑی اہم رات ہے، اس کو ہمیں کسی بھی طرح حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آسان ہے، بس مغرب کے بعد ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھائی کپڑے اچھے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر بیٹھ جائے، اگر کوئی صدقہ وغیرہ نکال سکتا ہے تو صدقہ کر لے، غریب کو دے دے، 100 روپے، 200 روپے یا 20 روپے یا 50 روپے یا 500 روپے دے دے۔ اگر کسی نے 500 روپے دیے، وہ رات لیلۃ القدر کی تھی، تو یہ 84 سال اس کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے کہ اس نے ہر رات کو یہ 500 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ کتنے ہو جائیں گے اور اللہ کتنے دیں گے؟ سوچیں بھائی، عام باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنا ہوگا، صاف کر کے اندر کو توبہ کر کے پہلے سے اپنی فائل تیار، یار میرا فلاں کاغذ
کم ہے، یار میرا میٹرک کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بھائی میرا انٹر کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بھائی میرا وہ جو فیس چالان تھا وہ نہیں ہے، مکمل کریں. یار مجھے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، جا کے ماں باپ سے معافی مانگی. یار میں اپنے بھائی سے معافی مانگنی ہے، بھائی سے جا کر معافی. ایک بہن سے معافی مانگنی ہے، جا کر بہن سے معافی مانگی. یار میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو تنگ کیا تھا، اس کو پریشان کیا تھا، اس کے حقوق میں نے کھائے، اس کی میں نے بے عزت کی، جا کر اس سے معافی مانگ کر اپنا سرٹیفکیٹ وہ بھی لے کر، یا اللہ میں نے اس سے معافی مانگی. یا اللہ فلاں کے میرے اوپر 10,000 تھے، میں نے اس کو نہیں دی، جا کر اس کو 10,000 دے کیا، سرٹیفکیٹ وہ بھی مکمل ہو گیا، فائل مکمل تیار ہے. ہاں کسی کو میں نے گالیاں دی تھی، وہ جا کر اس سے معافی مانگی. تو اپنی فائل مکمل کر کے آ کر بیٹھ جائے، پھر کیا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ 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 کرے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہے بندے، یا اللہ یہ میری فائل ہے، میں بیٹھا ہوں لیلۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ اس کے کاغذات چیک کریں گے، یا اللہ اس کے کاغذات پورے ہیں، چلو پورے تو اس کو دے دو. اپنے کاغذات مکمل کر، توبہ کرنی، اللہ سے معافی مانگی. تو یہ رات ہم کیوں اپنی جو ہے ضائع کریں؟ بھائی رمضان مبارک کے مہینے میں اگر معافی نہیں مانگیں گے تو کب معافی مانگیں گے؟ اس مہینے میں اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یار کیا ہے ایسے ہی یہ دنیا ہے کیا؟ بھائی اس دنیا میں رہنا ہے نا، اچھے سے اچھا رہنا ہے تو کسی کو ناراض مت کرو، کسی سے بھی لڑو مت. جو اپنا کام کر رہا ہے جا کر کرے، جو کرنا ہے، ہمیں اللہ چاہیے. تو یہ تھوڑی موٹی باتیں تھیں. اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو واپس کر دو بھائی. کسی کی زمین اپنے بھائی کی یا بہن کی قبضے میں کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو دے نہیں رہے، بھائی وہ پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، تو بھائی کسی پر احسان بعد میں کرو، پہلے اس کا حق دو اس کو. بھائی اپنی بہن کو 20,000 دیے، 30,000 دیے، 40,000 دیے، اور بھائی اب پہلے اس کو حق تو دو اپنا. اس کا حق کھایا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، اس کو دے نہیں رہے، وہ پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، وہ اس کے پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو، اس کو 20,000 دو گے، 30,000، اس پر کیا احسان ہے تمہارا؟ اس کا حق تو تم نے کھایا ہوا ہے، اس کی زمینیں تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، قبضہ کر کے رکھا، اس کو دے نہیں رہے ہو، تو یہ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا؟ جتنے سال بھی وہ پریشان ہوں گے نا، وہ تمہارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق کھایا ہوا تھا، روکا ہوا تھا. بھائی اللہ ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، اللہ کی ذات ہے یا نہیں؟ ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. ارے بھائی تم نے پرائے حق کھائے ہوئے ہیں، وہ کتنا پریشان ہے، تم سے مانگ بھی رہا ہے، یا تمہاری بہن تم سے مانگ رہی، اگر نہیں مانگ رہی تو پھر بھی تم نے اس کا حق تو روکا ہوا ہے. اس کو دیکھو یار، وہ کتنے پریشان ہے. اس کی پریشانیاں اگر تم دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے حقوق تو مت کھاؤ. یار میں آپ کو یہ عام فارم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ سکے تو. کیونکہ اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے. اگر بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مسلمان مومن اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے نا، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بہتر سمجھے. یار جو میرے پاس گاڑی ہے تو میرے بھائی کو بھی گاڑی ہونی چاہیے. اگر تم نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے. اگر تم اس کو دے نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری چیز ہے، لیکن اس کے حقوق پر قبضہ تو مت کر. اس کے حقوق کیوں کھا رہے یار؟ دے دو، وہ جانے اس کا کام چلے. یہ اپنے کاغذات مکمل کرنے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ کاغذات دیکھیں گے. اس کے بعد ہمیں جو سب کو یہ ہوتی ہے نا، یار میں اس رات جاگا تھا، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی تھی، میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، میں نے قرآن بھی پڑھا تھا. بھائی پڑھا تو تھا، کاغذات مکمل تھے یا نہیں تھے تمہارے؟
یار کتنی آسانی سے اللہ سمجھا رہا. تو مہربانی کر کے سمجھیے گا، یہ اہم باتیں آسان فہم، کوئی ایسے نہیں یار سمجھائے گا آپ کو جو میں آپ کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں. مہربانی کر کے یہ دوسروں کو بھی بتائیں. یار کاغذات اپنے مکمل کر کے بیٹھیں، پھر 5 منٹ بھی بیٹھیں گے نا بھائی، وہ رات جو ہے وہ صبح کی اذان تک ہوتی ہے. اب اس سے کوئی 10 منٹ بھی پہلے آیا، آدھا گھنٹہ پہلے آیا، اپنے کاغذات، یا اللہ یہ میرے کاغذات ہیں، میں آ گیا ہوں، بھاگ کے آیا ہوں، میں نیند میں پڑا ہوا تھا، اٹھا فوراً میں نے وضو کیا، یا اللہ یہ میرے کاغذات ہیں، تو وہ بھی اس کی عبادت کریں. لیکن کاغذات مکمل ہونے چاہیے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں. یہ میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے. دوسروں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں، ہم نے غضب کیے ہوئے ہیں، سب کو پریشان کیا، اس کو گالیاں، اس سے لڑے، اس کو پریشان کیا ہے، اور پھر اس رات آ کر یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا فرشتے دیکھے گا اس کے کاغذات تو مکمل ہی نہیں. یا اللہ یہ بھی بیٹھا ہوا، یہ بیٹھی ہے عورت، لیکن اس کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، یہ فلاں کام عورت ہے وہ غلط کرتی ہے، فلاں کام غلط کرتی ہے، دوسروں کے حقوق کھائے گا، اپنے بھائیوں سے لڑی ہوئی ہے. یہاں جو ہے یہ مرد حضرات ہیں، اس نے یہ کام کیے، اپنے بہنوں کے حقوق بھائیوں کو کھائے ہوئے ہیں. ریجیکٹ بھائی، تمہارا کام نہیں. اسی لیے عبادت تو کر رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، نفل کام نہیں ہو رہے، گھر میں وہی جھگڑا، وہی پریشانیاں. کیا بات ہے. ہاں اگر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے جو ہے وہ ٹونا پھیڑا کیا ہے، کسی نے نظر بد لگائی ہوئی ہے، تو اس کا علاج ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی، یا اللہ مجھے فلاں نے تکلیف دی ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے تعویذ کی ہے، یا اللہ فلاں نے مجھے بد نظر کی، یا اللہ میری آپ مدد کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں، اپنی فائل مکمل کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں. تو یہ رات جو ہوتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں. پھر ہر ایک گھر میں جاتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. جس گھر میں بھی تصویر ہوتی ہے یا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، اس میں وہ فرشتے نہیں آتے. سمجھے؟ جس بھی گھر میں تصویر دیوار پر لگی ہوئی ہے، تصویر ہے، یا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یا شراب کوئی پی رہا ہوتا ہے، اس گھر میں فرشتے نہیں. تو جو ماں باپ کا بے فرمان ہے، جو بھائیوں کا بے فرمان ہے، جو بہنوں کے بے فرمان ہے، جو اپنے رشتہ داروں کا بے فرمان ہے، جو اپنے استادوں کا بے فرمان ہے، یا جو اپنے مرشد کا بے فرمان ہے، مطلب جو بھی ہے بے فرمان ہے، بد اخلاق ہے، توبہ کرے گا، ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں. اسی لیے سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے بس مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے. وہ لینے کا آسان طریقہ یہ، اپنی فائل میرے مکمل کریں. اگر فائل مکمل نہیں ہے تو پھر بھی اے اللہ میں یہ اپنے کاغذات لے کر آؤں گا، میری توبہ ہے، میں انشاءاللہ پکی سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، عورتیں یا مرد. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے. یہ رات آخری انتہا اس کا اذان تک ہوتی ہے. صبح کی اذان آئی، یہ رات ختم ہو گئی، پھر دفتر بند ہو جاتے ہیں. وہ تو جس کو حاصل کرنا ہے حاصل کر لے، جس کو پہنچنا ہے پہنچ جائے. جو بھی معافی مانگنا چاہتا ہے معافی مانگی، جو بھی ذکر کرنا چاہتا ہے، جو دعائیں مانگنا چاہتا ہے دعائیں مانگی، اللہ قبول کرے گا. اللہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کاغذات مکمل کریں. بس یہ اپنی رکاوٹ تو ہمیں دور کرنی ہوگی. دنیا میں بھی تو یہی چل رہا ہے بھائی، جس کو ملازمیاں جس کے پیسے آئے بھائی اپنا شناختی کارڈ لے کر آؤ، یا اپنا بے فارم لے کے آؤ، یا اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، یا فلاں سے یا جو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنا لے کے آؤ. تمہارا کریکٹر کیسا ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کاغذات نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ بھی تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے.
دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی میری طرف سے کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو کھلا بتائی، کوئی بھی بات آپ سے چھپائی نہیں۔ اگر یہ رات حاصل کرنی ہے تو اس طرح مل جائے۔ توبہ کریں سچی پکی۔ توبہ کرنے کے بعد اس وقت تو دل صاف تھا، لیکن صبح کو وہ عمل بھی تو کرنے، تب کاغذات مکمل کریں۔ یا اللہ میں وہ کاغذ بھی لے کر آؤں گا، وہ سرٹیفکیٹ لے کر آؤں گا۔ شراب سے توبہ کی، شراب کو تو پھینکے تو صحیح۔ ماں باپ کا بے فرماندہ تو توبہ تو کریں۔ بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی بات تھی، ٹوٹی پھوٹی میری طرف سے کوشش تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باتیں میں نے آپ کو سچی باتیں پکی بتائیں، اب اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔